آج ہم بات کریں گے میاں بیوی کے رشتے سے متعلق. بہت خوبصورت، بہت پیارا، کائنات کا پہلا رشتہ جس میں محبت، احترام، اعتماد یہ بنیاد ہوتی ہے اس رشتے کی. کوئی ایک چیز بھی اس میں نہ ہو تو رشتہ متاثر ہوتا ہے، کبھی کمزور اور کبھی ٹاکسک بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی اس رشتے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ جس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ابیوز میں آتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اچھا، ہم فزیکل ابیوز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، ایموشنل ابیوز کی ہم بہت کم بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید ہمیں خود بھی ڈیفینیشن نہیں پتا کہ ایموشنل ابیوز بیسیکلی ہوتا کیا ہے. کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا، سہنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور ایسے میں کس طرح سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ویک ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے، ایک دوری ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اچانک سے چیز کیسے ہوگی، یہ اچانک سے معاملات کیسے ہوگی. وہ اچانک نہیں ہوتا. ایموشنل ابیوز جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ریئلائزیشن بہت اینڈ پہ جا کر ہوتی ہے، بہت آخر میں جا کے ہوتی ہے کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے جب آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بالکل آپ یوں سمجھیں ایک خالی سا گلاس ہے، اس میں قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا آپ کو، لیکن جب گلاس بھر گیا ایک دم اوور فلو کرتا ہے. تو اس رشتے میں جب آپ بہت سی چیزوں کو متاثر کر رہے ہیں تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اینڈ پہ جب وہ ببل ایک پھٹتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اچھا، ایک جو چیز شعیب میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں وہ ہوتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ. یس. اچھا، یہ مردوں کی طرف سے یہ مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی، مجھے آئی ڈونٹ نو، مے بی آپ کی اپنی رائے ہے. کیونکہ میں نے دیکھا سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دونوں طرف سے میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ دیا جا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ جی آپ وکٹم ہیں، اور آپ اگلے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں پروبیبلی ایسے ہی ہوتا ہے. مے بی وکٹم والی بات بھی اس نے سم ٹائمز آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنی کوشش کر چکا ہوں لیکن چیزیں اب ٹھیک نہیں ہے تو لیٹ اٹ بی، بس چلتے ہیں اسی طرح سے، خاموشی اختیار کریں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سم ٹائمز ایسے بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اس اہم موضوع پر آج ہم بات بھی کریں گے. آپ میں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بھی کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہیں اور آپ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں کہ میں کیا کروں، تو آپ ہمیں ضرور کال کریں. ہم کوشش کریں گے کہ اس پر تھوڑی سی بات کی جا سکے. علی حیدر اینکر پرسن ہے آج کل بہت زبردست اس موضوع پر، اسپیشلی جو میاں رشتہ ہے، کتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے، کیسے اس کو بچانا ہے، کیسے اس کو لے کر چلنا ہے، کیا سینسٹیوٹیز ہیں اس پر، کیسے آپ نے کام کرنا ہے اس پر. وہ بہت بات کرتے ہیں اور بہت ان کی وہ بات اس کی اہمیت ہے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ساتھ موجود ہیں. علی، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. علی، سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گا یہ کیا سوچ کے آپ نے ایک سیریز شروع کی کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو لے کر آپ بہت سا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ ایشوز ہیں جو کہ نظر آتے ہیں سوسائٹی میں اور ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور جو اچھی بات ہے کہ آپ اور دیگر بھی ایسے اینکرز جو ہیں اپنے شوز میں ڈسکس کر رہے ہیں اس طرح کے ایشوز کو، ناٹ جسٹ پولیٹیکل بٹ ہمیں جو ہمارے سوشل بیہیویئرز ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں. اچھا، اس طرف آنے کا مقصد صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں تھا. میں اوور آل ہیومن بیہیویئرز، ہمارے جو سوشل بیہیویئرز ہیں اس پہ بات کرتا تھا. میں نجی محفلوں میں کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ بات ہوتی تھی، اپنے گھر میں ہوا کرتی تھی، تو میں کڑتا بہت تھا ان چیزوں کے اوپر. I used to have an opinion, a very vocal opinion about these things. So my friends, my family told me that why don't you start talking about it? بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارا سر کیوں کھاتے ہو؟ جاؤ کیمرہ آن کرو، اس پہ کے بات کرو، لوگوں سے بات کرو. Tell them what your thoughts are. تو جب میں نے بات کرنا شروع کی تو کیونکہ وہ اتنی لے مین ایگزامپلز اس میں کوٹ کرتا تھا، عام روٹین کی بات جو گھروں میں ہوتی ہے وہ کرتا تھا، لوگوں نے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. کیونکہ وہ بات تھی جو کوئی کتابی بات نہیں ہے، کوئی فلسفی بات نہیں ہے. آپ کی زندگی میں بھی کبھی آپ کو کسی نے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا ہوگا یا آپ نے کسی کو دیا ہوگا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا یا میں نے کسی کے ساتھ کیا. سو دیز تھنگس وچ آر ویری کامن ناؤ اے ڈیز. اس کے بارے میں بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا علی، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایموشنل ابیوز، سائلنٹ ٹریٹمنٹ، اس سے متعلق میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بات کریں. ایموشنل ابیوز، جس طرح ہم اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ سننے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات اور سہنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا. ایموشنل ابیوز عام الفاظ میں ہماری آڈینس کو سمجھائے گا. دیکھیں، آپ ایموشنل ابیوز کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کبھی دفعہ کرنے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ ایموشنلی ابیوز کر رہا ہے اور سہنے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں اب یہ بہت زیادہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ ساتھ گزارنا تھا، جنہوں نے ساتھ چلنا تھا مشکلات میں بھی اور خوشیوں میں بھی، ان کی اب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی ایک مسجد بن گئی ہے. اور اس میں بہت بڑا کردار اس کا بھی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جس نے سیپریشن کر دیا دو میاں بیوی کی.
اب ہوتا یہ ہے, ابھی آپ دونوں میں ایک بحث چل رہی تھی میرے ساتھ گفتگو سے پہلے کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کون دیتا ہے کون نہیں دیتا. مردوں کی تعداد زیادہ ہے, میں اس پہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اپنے اسپاؤس کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون اگر سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتی, کیونکہ وہ انجینئرڈ اس طرح سے ہے بایولوجیکلی بھی اور یوں کہہ لیں کہ جینیٹیکلی بھی کہ وہ ایکسپریسو ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرنے سے ہچکچاتی نہیں ہے. خواتین بات کرتی ہیں, ان کو پرابلم ہو دے ول کم اپ ٹو ہز ہر ہسبینڈ اور بات کریں گی. ہسبینڈ یا مرد آن دا کانٹرری یہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ ان کو سوسائٹی نے بنا ہی ایسا دیا ہے کہ ان کو بات نہیں کرنی ہے, اور پھر اسی چیز کو اپنا غصہ وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اگر وہ کسی سے ناراض ہیں, اگر لڑائی ہو گئی, اگر وہ خوش نہیں ہے اپنی بیوی سے, so what they will do is وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں, خاموش ہو جائیں گے, وہ بات نہیں کریں گے, وہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے. اور ایک پرابلم اور بھی ہوتا ہے amongst us, ہم مردوں میں, ہم اسکیپزم پہ بلیو کرتے ہیں, ہم ایشوز کو ایڈریس کرنے پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. اچھا دیکھ لیں, کر لیں گے یار, اچھا اس پہ بعد میں بات کریں گے, کسی اور موقع پہ بات کریں گے, ابھی میرا موڈ اچھا نہیں ہے, ابھی بات نہیں کرو. ابھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کس طرح سے اسکیپ کر لیں, کنفرنٹ نہ کریں اس کو. لیکن جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس نے بہت زیادہ دور کر دیا ہے, جیسے کہ میں نے موبائل کا اشارہ کیا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فونز نے ہمیں آلٹرنیٹیوز دے دی ہیں. There is someone who is liking my pictures. There is someone who is willing to talk to me. اچھا اب میں ایفرٹ پٹ نہیں کروں گا, میری اسپاؤس اگر مجھ سے ناراض ہے یا کسی بات پہ خفا ہے اور گھر کا ماحول ویسا نہیں رہا جیسا ایک دن پہلے تھا, تو بجائے اس کے کہ میں کوشش کروں کہ اس کو منا کے گھر کا ماحول ٹھیک کروں, مجھے فوری طور پہ ایک آلٹرنیٹ مل گیا, بیکاز دیر از سم ون وچ از ڈسکریٹ, ہڈن ہے, چھپا ہوا ہے, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, اور میں اپنی جو دل کی بات ہے وہ اس سے کر لوں گا, وہ مجھ سے کر لے گا. یہ and it goes both way, خاتون کے پاس بھی آپشن ہے, مرد کے پاس بھی آپشن ہے. تو وہ جو ایک ایفرٹ ڈالنے والا ایک ہوتا تھا نا, ایک آنسر ہوتا تھا, وہ ویسے ہی ختم کر دیا ہم نے. یہ 2-3 فیکٹرز ایسے ہیں جو, اور پھر ہم ایک اور چیز بھی ہم نے جو شامل کر لی ماڈرن سوسائٹی میں کہ جی میاں بیوی کا معاملہ کوئی بیچ میں نہ آئے. حالانکہ میں اس کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے, وہ کسی کو نہیں آنا چاہیے, تیسرے کو نہیں آنا چاہیے, لیکن پہلے وقتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بڑے بوڑھے بھی سمجھا دیتے تھے کہ نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, بیچ میں پڑ جاتے تھے. ہم نے ان کی انوالومنٹ بھی ٹوٹل مائنس کر دی, کیونکہ ماڈرن ہو گئے نا ہم بہت زیادہ, ہم ویسٹرن کلچر کی طرف اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ان چیزوں نے کیا کر دیا, وہ جو ایک بانڈ تھا میاں بیوی کا, جس میں آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو لے کے چلنا ہوتا تھا, آپ نے کہا کہ یار مجھے اتنی ایفرٹ پٹ ان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرے پاس آپشنز ہیں, میرے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. مرد کے پاس اگر 10 آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں تو خاتون کے پاس 200 آپشنز ہوتے ہیں, اور وہ بڑے آسانی سے اویلیبل بھی ہوتے ہیں. تو اس اویلیبلٹی نے بہت زیادہ ڈیٹیوریٹ کیا ہے سوسائٹی کو. اور علی, جب اس ایشو کی ہم بات کریں, وٹ ڈو یو تھنک سولوشن کیا ہے, کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے, چونکہ یہ مسئلہ تو آپ کے رشتے کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہا ہے. دیکھیں, کچھ چیزوں پہ نا خود کو پش کرنا ہوتا ہے آپ, اور پش کر کے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. میں گزارش کروں گا مرد حضرات سے بہت زیادہ کہ پلیز آپ اسکیپزم کو ٹول مت بنائیں. آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ ڈسکشن کرنا پڑتی ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہو, وہ ایشوز ایڈریس کرنا پڑتے ہیں جس سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا موسٹلی خواتین آتی ہیں شوہر کے پاس اور کہتی ہیں کہ وی نیڈ ٹو ٹاک. کبھی آپ کو مرد نہیں ملے گا یہ کہتا ہوا دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک, بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر مرد بھی ایسا کر رہا ہے تو that lady she should be open to receive criticism, اور مرد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی کوئی ایسی چیز جو کہ ناگوار گزر رہی ہے اس کی اسپاؤس کو, وہ بیٹھ کے بات کرے. اور پھر یہ بہت میٹر کرتا ہے علی کہ آپ بات کر کیسے رہے ہیں, how are you communicating. میں اکثر کہتا ہوں کہ یقین کیجئے الفاظ بھی میٹر نہیں کرتے ہیں, لہجے بہت میٹر کرتے ہیں, بہت زیادہ. اور میں ایک ایڈوائز کروں گا, سنسیئر ایڈوائز کروں گا, آج کل جو لڑائیاں ہیں وہ ٹیکسٹ میسیجز پہ ہو رہی ہیں بہت زیادہ. اس پہ لہجہ سمجھ نہیں آتا, نہیں آتا. ایگزیکٹلی, گھر سے شوہر گھر سے نکلنے کے بعد ٹیکسٹ کر کے بتائے گا کہ اس کو کیا برا لگا اور وہ اس کو کیا شکایت ہے. یہ نہیں کرو. آپ کا ٹیکسٹ کبھی بھی آپ کا لہجہ, آپ کا فیشل ایکسپریشن نہیں بتائے گا. آپ بیٹھ کے آمنے سامنے, فون پر بھی بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرو. آپ لڑ لو گے, یہ میں ہمیشہ ایڈوائز دیتا ہوں, آپ 5-10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لڑائی کر لو گے, لیکن جب آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوگے تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پہ آپ کو رحم آ جائے گا, پیار آ جائے گا,
तो वो जो एक है ना, जो गल्फ है जो वाइड हो सकता है, वो मजीद वाइड नहीं होगा। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्रैक्स होते हैं ना हस्बैंड वाइफ में, वो पहले विजिबल नहीं होते थे, अब बहुत विजिबल होते हैं। एंड देयर आर पीपल आउट देयर जो बैठे हुए हैं उन क्रैक्स का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो क्रैक उनको नजर आना शुरू हो जाएंगे, उनको मजीद वाइड करना शुरू कर देंगे या वो उनको फिल करना शुरू कर देंगे। ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों कपल को समझना चाहिए कि अब इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ही आप दोनों की लाइफ के क्रैक्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, बाहर बैठे हुए वल्चर्स उसको फिल इन करना शुरू कर देंगे। इसलिए क्रैक पढ़ने ही नहीं देना, नाम दे देते हैं इनफिडेलिटी का। यस, क्रैक पढ़ते हैं, क्रैक ऐसा मुमकिन खुद फिल करें, क्रैक्स ना पड़े, वो पढ़ेंगे, खुद फिल करें, किसी और को फिल ना हो करने दें। सही। अच्छा अली, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो मसला उस टाइम पर हो गया उसको अगले 5-10 मिनट में बात करके हल कर लें, बजाय इसको नेक्स्ट डे पर छोड़ दें। अक्सर ये देखा जा रहा होता है, ख़वातीन की तरफ से भी मर्दों की तरफ से भी ये चीज़ होती है कि आज एक मामला हो गया है तो एक शख्स अगर ये बात कहे कि नहीं मेरा मूड नहीं है अभी बात करने का, मैं इस पर कल बात करूंगा या करूंगी। ऑब्वियसली ये भी मुझे लगता है कि इमोशनल अब्यूज़ की एक फॉर्म है कि एक शख्स जो दूसरा उसी टाइम पर बात करके मसले का हल निकालना चाह रहा है, तो वो इतने घंटे गुजर के बाद अगले दिन जब बात हो रही होती है तो ये भी तो एक तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट देना ही है, ये भी तो एक तरह से इमोशनल अब्यूज़ करना ही होता है कि नहीं जी अगले दिन बात करेंगे। अब वो जो घंटे हैं उसमें जो नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है दोनों लोगों के माइंड में, सो उसको भी तो फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बस बात ऐड करूं, समटाइम्स ये भी होता है सबीन कि आपने कोई इशू हो गया और उसमें आपने उस इशू को एड्रेस नहीं किया, बस आपने खामोशी से उसको बस कहा कि लेट इट गो, आगे बढ़ते हैं, और 6 महीने बाद फिर आपको अचानक से याद है आपने वो दोबारा बात की। अली, बहुत अच्छी बात आपने की है। इनफैक्ट जब मैंने इससे बात करना शुरू की इन इश्यूज पे, तो दुनिया भर से लोग आते हैं और वो आके बात करते हैं, मतलब बात करना चाहते हैं मुझसे। ऐसी खवातीन, ऐसे मर्द भी मैंने देखे हैं जो 8-8, 10-10 साल से इसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। वो जो 10 साल पहले बात करनी थी, वो अभी उस रिश्ते को 8-10 साल हो गए, वो बात अभी तक नहीं हुई। आपने 6 महीने का जिक्र किया, मैं सालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वो बात अभी तक नहीं हुई है और उस बात को एज्यूम करके कहां से कहां पहुंचा दिया गया। देखिए उसके बाद जब आप बात नहीं करते हैं तो उससे अगला जो स्टेप होता है वो अजम्पशंस का होता है। फिर अजम्पशंस शुरू हो जाती है, फिर खुद साख्ता कंक्लूजन्स ड्रॉ करना शुरू कर दिए जाते हैं, फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपने जब बात अपनी क्लैरिफाई की ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है, स्पेशली योर पार्टनर इज एन ओवरथिंकर नीड्स एन ओवर एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है, आपको ओवर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इमोशनल अब्यूज में ये चीज बहुत ज्यादा मैंने देखी है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आप देखें ना, आप किसी को अगर खला में छोड़ दें जाके, उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं होगा। तो बुनियादी सी बात है कि बात करनी है, और अगर आपने बड़ा अच्छा कहा कि अगर कोई ओवर थिंकर है तो आपने उसे ओवर एक्सप्लेन करना है। ज़ाहिर है इस रिश्ते पर आपने इन्वेस्ट करना है एंड कंटिन्यूसली आपने इन्वेस्ट करना है इस रिश्ते की खूबसूरती के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, ना नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली, साथ मौजूद थे